الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. ہم نے آخرت کا ٹاپک شروع کر رکھا ہے اور بڑی تفصیل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا وقت کیوں لگا رہے ہیں؟ جلدی سے بتائیں. بڑے غور سے سنیں. یہ وہ تصور ہے آخرت کا یقین جس سے میری زندگی بدلتی ہے، میری کارکردگی بدلتی ہے. میں دنیا کو کھیل تماشا نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں آزمائش کی جگہ ہے اور سارے انعامات اس کے جو میری پرفارمنس کارکردگی ہوگی اگر اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہوگی تو مجھے موت سے لے کر آخرت تک اور پھر جنت بھی مل جائے گی اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اگر میں نے اس دنیاوی زندگی میں جو اللہ نے مہلت کے طور پہ دی ہے اور آزمائش ہے اس میں فیل ہو گیا تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. اس بات کو آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ جی سر، الحمدللہ. اچھا، اب ذرا لکھیں دنیاوی زندگی کیا ہے، مجھے بتائیں. بالکل آپ کو اور مجھے سب کو پتہ ہے یہ جو دنیا میں مہلت ملی ہے ہمیں شعور سے لے کر موت تک، یہ دنیاوی زندگی ہے. کیونکہ شعور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جب لڑکپن میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے، کیوں آئے، اور یہ والدین کا کام ہے کہ وہ اپنے اولاد کو بتائیں. تو دنیاوی زندگی سب کو پتہ ہے. موت کیا چیز ہے؟ فزیکل ڈیتھ جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں. موت کی ڈیفینیشن نہیں آتی آپ کو؟ روح کا ہر جسم سے روح الگ ہو ہر جانا. چیز کو موت آنی ہے. ہر روح نے مرنا ہی مرنا بس ہے. بس اور بس آپ الٹا جواب مت لیں. آپ نے افضال صاحب بالکل ٹھیک کہا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب روح جسم سے مکمل طور پر الگ ہو جاتی ہے تو اس کو موت کہتے ہیں. ورنہ نیند میں بھی ایک طرح کی موت ہے، قرآن نے خود بتایا ہے. تو جواب ٹھیک دے نا. آپ لوگ کیوں اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں؟ موت جسم کا روح سے مکمل طور پر الگ ہو جانا اور اللہ کے حکم سے، یہ موت ہے. برزخ کی زندگی کیا ہے بلا؟ موت کے بعد برزخ ہے. برزخ کیا ہے بلا؟ موت سے لے کے دوبارہ جی اٹھنے تک کے جو دورانی ہے وہ برزخی زندگی ہے. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. موت سے لے کر دوبارہ جی اٹھنے تک، جب تیسرا سور پھونکا جائے گا لوگ قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے. یہ کتنا لمبا پیریڈ ہے، موت سے لے کر دوبارہ زندہ ہونے تک. یہ لکھیں، سب لکھیں آپ. اچھا، قیامت کون سا ڈیوریشن ہے؟ کون سا کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے قیامت؟ جلدی بتائیں. تیسرا سور اٹھنے سے لے کر پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت تک اور پھر جنت دوزخ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سارا مال کا وہ جو ہوگا وہ قیامت ہوگا سر. اور پھر اس کے مال کے مطابق کچھ جہنم میں بھیج دیے جائیں گے، کچھ جنت میں بھیج دیے جائیں گے. آپ نے بات ٹھیک کی ہے. میں لکھیں ذرا آپ. یہ شروع ہوتا ہے جب پہلا سور پھونکا جاتا ہے، پھر 3 سور ہیں، پھر لوگ محشر میں پہنچیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد شفاعت ہوگی. لکھ رہے ہیں سب؟ اور اس کے بعد حوض کوثر پہ جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہم لوگ جائیں گے، باقی اپنے انبیاء کے حوض کوثر پر جائیں گے. اس کے بعد پل صراط سے گزریں گے، اور پل صراط سے گزرنے کے بعد جو برے ہوں گے وہ جہنم میں، جو نیک ہوں گے وہ جنت میں. تو یہ پل صراط کو پار کرنے کے بعد جو ہے
وہ اخروی زندگی شروع ہوتی ہے، اور وہ ہے دائمی زندگی، جنت یا جہنم کی۔ یہ لکھ لیں تاکہ آپ کو پوری طرح بات سمجھ آئے۔ کوئی سوال ان پر؟ سر میرے دماغ میں تو یہ کانسیپٹ تھا کہ جب ہم صراط مستقیم سے گزر رہے ہوں گے تو جو نیک ہوں گے وہ تو بھاگتے ہوئے گزر جائیں گے، لیکن جو بد ہوں گے وہ ادھر ہی نیچے گر جائیں گے، کیا ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے، یہی جہنم ہے نیچے، پل صراط رکھا ہی جہنم کے اوپر ہے۔ جزاک اللہ۔ اب ساری جزاک بات اللہ۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی، جزاک اللہ آپ سر۔ یقین مانیں، ہمیں پورا یقینی ان چیزوں کا علم جس طرح یہ آپ اس کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اگر مجھے اور آپ کا ہو تو ہم دنیا میں انتہائی ذمہ داری سے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو نہ چھوڑیں، اور چھوٹی سی چھوٹی برائی سے مکمل اجتناب نہ کریں۔ اس لیے اس ٹاپک کو ہلکا نہ سمجھیں۔ آپ بڑے اچھے طالب علم ہیں، تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات ساری آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ اچھا، اب اگر آپ کو یاد ہو اور آپ نے نوٹس بنائے ہوں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب تک ہم نے کور کیا کیا ہے۔ بڑی تفصیل سے ہم نے دنیاوی زندگی کو سمجھا ہے، ایسا ہی ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی سر۔ بڑی تفصیل سے قرآن سے اور حدیث سے پوری طرح سمجھا ہے، سمجھا ہے نہیں سمجھا؟ جی سر سمجھے۔ الحمدللہ سر۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے آخرت پر ایمان، یہ آخرت پر ایمان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے بھلا؟ آیتیں لکھوائی ہیں، میں نے آپ کو لکھ کے بھیجی ہیں۔ مردہ زمین کا لہلانا جی، اور اس کا ختم، مردہ زمین کا لہلانا اور اس کا ختم ہو جانا، یہ زندگی کے شروع و آخر ہے۔ کون سی آیتیں ہیں؟ سورہ روم کی 50، الفاتر کی 9، یاسین کی 81 82 اور 78 79، بنی اسرائیل کی ایمان 59۔ یقینی ہونا چاہیے۔ نادرہ بابی، میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی 2 تا 5 لکھ کے بھیجی ہیں ترجمے کے ساتھ، اور اس کے بعد سورہ نمل کی آیت 2 اور 3، اور تیسری صورت ہے سورہ لقمان 2 تا 5۔ لقمان۔ تو اب آپ کیوں ان چیزوں کو کیوں نہیں آپ سیریسلی لیتے؟ اچھا، آخرت کا ایمان بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو کرایا ہے۔ اچھا، آخرت کی اہمیت دیکھیں، ان 3 صورتوں میں تو آپ پڑھ چکے ہیں، میں بتا چکا ہوں۔ قرآن میں 11 صورتیں ہیں آخری 2 پاروں میں، جو 100% جن کا ٹاپ عنوان آخرت ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں اگر آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے نا تو سورہ تکویر، انفطار اور انشقاق پڑھ لو۔ اس کے علاوہ ساری صورتیں، غاشیہ ہو، الحاقہ ہو، یہ ساری صورتیں 11 کی 11 100% ان کا عنوان جو ہے وہ آخرت ہے۔ کبھی غور سے دیکھا ہے آپ نے؟ ام جی سر۔ عبداللہ، آپ سمجھ رہی ہیں؟ جی جی سر جی۔ یہ صورتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے، نمازوں میں پڑھیں تاکہ ہر وقت قیامت آخرت ہمارے سامنے رہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو موت اور اس کے متعلقات کے بارے میں ہینڈ آؤٹ بھی بھیجا ہے، پڑھا بھی دیا ہے۔ اس کے بعد برزخ بھی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ برزخ کی زندگی کیسی ہوگی، کیا ہوگی، ساری تفصیلات آپ کو ہینڈ آؤٹ میں بھی بھیج چکا ہوں۔ آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو قیامت ہے، قیامت کیا ہے؟ قیامت، سنیں بڑے غور سے، قیامت دوبارہ جی اٹھنے سے لے کر اور پل صراط پار کرنے تک کا عرصہ ہے، اور یہ جتنی کافروں پر مشکل ہوگی آپ اندازہ کریں کہ اتنی مشکل ہوگی جو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن مومن کے لیے کیسی ہوگی یہ اتنی سخت، یہ سارے مراحل جو ہیں، دوبارہ جی اٹھنے کا ہو، محشر میں پہنچنے کا ہو، کافروں کے لیے تو انتہائی مشکل ہوگا، پل صراط پار کرنے کا ہو، حساب کتاب کا ہو،
مومنوں کے لیے کیسا ہوگا یہ؟ جلدی بتائیں. کیونکہ مومن نے قرآن اور حدیث پڑھ کے اس کو ان تمام مراحل کا بخوبی علم ہوگا، اس لیے وہ اتنا زیادہ گھبرایا ہوا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تیاری کر کے لا آیا خوف ہوگا۔ علیہم ولا هم یحزنون، وہ بڑے مطمئن ہوں گے. کیوں کہ یہ آخرت کے مراحل ہیں جو میں نے قرآن میں پڑھ رکھے ہیں، اور میں نے زندگی اسی کے پیش نظر گزاری ہے، لہذا اس کے لیے. لیکن کافر کو تو موت کے وقت سے لے کر ہر مرحلے پر، حتیٰ کہ جب محشر پہنچے گا تو اپنے منہ کے بل چل کے جائے گا. سوچیں ذرا. اور مومن کام آرام سے پہنچ جائے گا. پکا سچا مومن پل کو فٹافٹ پار کر لے گا. لیکن کافر کیا ہوگا؟ اتنے کانٹے ہوں گے اس کے پلسرات کے اوپر کہ اس میں الجھ کر نیچے گر جائے گا. یہ سب چیزیں اور مناظر میرے سامنے ہونے چاہیے تاکہ میں دنیا میں اس کی تیاری کروں. اچھا، جنت اور دوزخ کی زندگی کیسی ہوگی؟ جلدی بتائیں، تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا. سر جنت اور دوزخ کی زندگی ابدی ہوگی، اور جنت کی زندگی ابدی ہمیشہ. تو کون بے وقوف ہوگا جو اس دنیا کی زندگی میں، جس کو اللہ نے امتحان بنایا ہے، اس امتحان میں پاس نہ ہو، اور پاس نہ ہونے کا نتیجہ دائمی جہنم ہے، اور پاس ہونے کا نتیجہ کہ وہ پکا سچا مومن ایسے نظام جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، جو ہر طرح سے کس نقص سے پاک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ کر کے بھی دکھایا اور زبانی تشریح بھی کی. جس نے ان چیزوں کو پکڑا، اس کے اوپر عمل کرتا رہا، وہ جنت کا حقدار ہو گیا. دنیا میں اس کو اللہ کی تائید اور نصرت حاصل رہی، اور آخرت میں وہ دائمی زندگی میں وہ جنت جس کی نعمتوں کا انشاءاللہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ذکر آئے گا. اچھا، جنت کی کچھ روحانی نعمتیں بھی ہیں اور کچھ جسمانی بھی ہیں، اور یہ آپ نے سب پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. السلام علیکم. ہاں، جلدی سے، میرا درس چل رہا ہے. جی، اب یہ بات اتنی آپ کو سمجھ آ گئی اچھی طرح؟ جی جب جی الحمدللہ. اس عقیدے، بڑے غور سے سنیں، جب اس عقیدے اور فکر کے ساتھ، جب میری فکر ہوگی نا، تو مجھے رہنمائی سراسر قرآن اور سنت سے ملے گی، اور میں ساری اور رہنمائیوں کو، کیونکہ وہ مین میڈ ہیں، انسان کی بنائی ہوئی ہیں، اس سے میں مکمل اجتناب کروں گا، کیونکہ برحق اور صحیح رہنمائی پوری زندگی کی صرف اللہ کے احکامات میں ہے. وجہ اللہ آل نوئنگ، اس کا علم کامل، اس کی حکمت کامل، اس کا بتایا ہوا راستہ پکا سچا صراط مستقیم جو سیدھا جنت کو جاتے ہیں. اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر. سر. سر یہ واضح کرتے ہیں جنت کی روحانی نعمتیں اور جسمانی نعمتیں، ان دونوں کو ہاں، واضح وہ کر جب دیں. آئے گا تو میں کھول دوں گا، لیکن آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ آپ کو قرآن بیان کرتے ہیں آپ، تو میں سارا بتاؤں گا آپ کو، لیکن جب وقت آئے گا. ابھی میں وقت سے پہلے میں بڑا سیریس سیکوینشلی چل رہا ہوں، ترتیب سے چل رہا ہوں. ابھی میں قیامت کو پہنچا ہوں، جب میں جنت اور دوزخ میں پہنچوں گا تو یہ ساری روحانی نعمتیں کیا ہیں، وہ مادی نعمتیں کیا ہیں، وہ سب بتاؤں گا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر. جی یہ جب چیزیں ہم گڑ مٹ کر دیتے ہیں نا، تو سمجھنے والے جو ہیں ان کے پلے بھی چیز ٹھیک سے نہیں پڑتی. اچھا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو کتاب ہے اسلامی تعلیمات، بلکہ قرآنی تعلیمات، یہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے خرید لی ہے؟ سر میں نے خریدی ہے. ارم، کیسا پایا اس کتاب کو آپ نے؟ سر بہترین، بہت ہر ٹاپک پہ آیات ہیں. بہت پیاری کتاب ہے. اگر آپ نہیں خرید سکیں گے تو میں اس کا تیار کرا رہا ہوں، وہ PDF، جو ہم آپ کو آئندہ 2-3 دنوں میں بھیج دیں گے. اب آپ کا سر جی،
جی سر جی بک خریدنی چاہیے ہم سب کو. ملی یہ تو نہیں، میں طریقہ نے ٹھیک گئی نہیں ہے نا, تھی. سارا کچھ آپ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں, آپ اپنے اوپر برڈن ڈالتے ہیں. یہ ام عبداللہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ان کا بڑا تجربہ ہے اور انہوں نے خریدی ہے, میں نے کتاب ان کے ہاں دیکھی ہے, لہذا جزاک اللہ ام عبداللہ کا بھی کہ انہوں نے مجھے نمبر بھیجا تھا, میں نے وہاں سے آرڈر کیا تو بک 1 گھنٹے کے اندر اندر میرے پاس پہنچ آئی تھی سر. لیکن لاجواب کتاب ہے. میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جن کو کتاب نہیں ملی, ان کو ہم اس کا PDF ماڈل پورا تیار کرا رہا ہوں وہ میں آپ کو بھیج دوں گا, لیکن ابھی آپ ان کے حوالے لکھیں جیسے میں آپ کو بتاؤں, تاکہ آپ کو قرآن میں دیکھ سکیں. اچھا, اب آ جائیں آپ کہ قیامت کی ہولناکی قرآن نے کیسے بیان کی ہے. حدیث میں بھی بیان ہوئی ہے, قرآن میں بھی. اچھا, اب سنیں کہ قیامت کے مناظر کے عنوان سے انہوں نے لکھا ہے اور خوب لکھا ہے. منظر کیا ہوگا جب سور پھونکا جائے گا. پہلی آیت لکھیں, سورہ الحاقہ آیت 13 تا 15, پہلے لکھ لیں. سورہ الحاقہ 13 تا 15. فَإِذَا نُفِخَتْ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً. بس جب یک بارگی سور پھونک دیا جائے گا اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ پھوڑ دیے جائیں گے, ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے, تو اس دن یہ عظیم واقعہ پیش آئے گا. وہ جو فضا گھبرانے کا پہلا ہے نا, اس کے بعد یہ صورتحال ہوگی تو لوگ گھبرا اٹھیں گے کہ پہاڑ اور زمین کو اٹھا کے ایسا اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ٹکرایا کہ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور پھر فرمایا فَيَوْمَئِذٍ وَاقِعَةٍ الْوَاقِعَةُ, اور یہ وہ دن ہوگا جب یہ قیامت واقعہ ہوگی. کوئی سوال اس آیت پر؟ اچھا, انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ حدیث میں سور پھونکنے کے 3 مواقع بتائے گئے ہیں. پہلا ہے نفخہ فزع جس میں یہ آیت فٹ ہوتی ہے. دوسرا نفخہ صاعق جب سب مر جائیں گے. تیسرا ہے نفخہ قیام لرب العالمین, جب سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور روز محشر کے میدان کی طرف چل دیں گے, وہاں پہنچ کر حساب و کتاب ہوگا اور وہ بڑا سخت معاملہ ہوگا. یہ ہے قیامت کے مناظر میں پہلا منظر جب سور پھونکا جائے گا, اور میں نے آپ کے سامنے آیت الحاقہ کی 13 تا 15 پڑھی ہے. کوئی سوال, کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. پھر آپ دیکھیں, ہمیں تو یہ پتہ ہے کیونکہ اب ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں. کافر انتہائی پریشان ہو. کیوں؟ اس نے تو انکار کیا اس کا. اچھا, اس نے انکار کیوں کیا؟ پہلی وجہ بتائیں, جلدی بتائیں. کیونکہ اس نے قرآن نہیں پڑھا. جی, ایمان ہی نہیں ہے جی, اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے. ہاں, وہ ایمان نہیں لایا. اور اس کی آزادی اللہ نے دی ہے, اتنی آزادی محدود, کیا کہ چاہے آپ چاہیں تو ایمان لائیں, چاہیں تو نہ لائیں. ایمان لانے کے نتائج جنت اور دنیا میں اللہ کی تائید اور نصرت, اور اس پر ایمان نہ لانے, ایمان کا مطلب یقینی ایمان اور عمل, اس کے مطالبات پورے کریں, نہیں کریں گے تو بالکل وہی حال ہوگا جو آج امت مسلمہ کا ہو چکا ہے, جو آپ کے ملک کا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں, دوسری آیت میں پڑھ رہا ہوں, جب کائنات درہم برہم ہو جائے گی. سورہ انفطار کی 1 تا 5. یہ سورہ انفطار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے بھلا؟ جی ابھی جو آپ نے حدیث بتائی تھی کہ سورہ تکویر, سورہ انفطار اور سورہ انشقاق, جو اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھنا چاہے وہ ان کو پڑھ لے. ہاں, یہ منظر بالکل, آپ ذرا غور کریں آپ اس میں.
اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. بھئی ہم تو اس آسمان کو ہمیشہ سے ایسا دیکھتے آئے ہیں، جب پھٹے گا تو آپ سوچیں کہ انسان کی حالت کیا ہوگا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے. کتنا خوبصورت ہے اس وقت آسمان، اور کتنا بھیانک ہوگا جب وہ پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے، اندھیرا ہوگا. پھر آگے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی. مناظر دیکھیں، اللہ نے عقل دی ہے، اس کے سمجھیں اور اس کو اپنے احاطۂ فکر میں لائیں. تو یہ منظر جب انسان کے سامنے آتا ہے کہ سمندر والا کتنے ہیں، زمین میں خشکی کتنی ہے اور سمندر کتنے ہیں، جلدی بتائیں. 7 سمندر. جی زیادہ سمندر ہیں اور خشکی کم ہے. ہاں، یہ کوئی جواب ہے؟ یہ 3 حصے قرآن کے طالب علم کا جواب نہیں ہے. 1/3، ایک حصہ زمین کا اور 3 حصہ 1/4 خشکی ہے اور 3/4 پانی ہے. لکھیں آپ اتنا. اب آپ سوچیں کہ روئے زمین پر جو سمندر 3/4 ہیں، وہاں آگ بھڑک رہی ہے. کیوں؟ پانی کو اللہ تعالیٰ نے اب سمجھ آیا ہے سائنس کہ پانی بریک ہو جائے گا ہائیڈروجن اور آکسیجن میں. ہائیڈروجن جلے گی اور آکسیجن جلائے گی تو آگ کا بھڑکنا دیکھیں. اللہ اکبر. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ انفطار، انشقاق اور تکویر پڑھ لیں تو جنت یہ دیکھیں کیسا. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ ایک قبر اکھیڑیں اور اس کو دیکھیں تو آپ اس بھیانک منظر کو انسان برداشت نہیں کر سکتے. سارے انسانوں کی قبریں کھل گئیں اور وہ کھڑے زندہ ہو گئے. اپنی تمام اللہ تعالیٰ قیام ینظرون، کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھیں گے. علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر جان جان لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. یہ آگے تو سمجھ آتی ہے جو ساتھ لایا، پیچھے چھوڑا کیا کا مطلب ہے اس کا، جلدی بتائیں. اپنے سر جی نیک جو اور کچھ دنیا باتوں کے پیچھے چھوڑ آیا ہے. سر یعنی کہ کچھ صدقہ جاریہ پیچھے چھوڑا یا اپنے گناہ کی چیزیں پیچھے چھوڑ کے آیا جو اس کے گناہوں میں اضافہ کرتی رہی. ایرم آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ اگر اس نے سینما بنوایا ہے اور سینمے میں سینما دیکھ رہے ہیں لوگ، برائی کر رہے ہیں، اس کا بھی اس کے حساب آخرت ہے. جس نے شراب خانہ کھولا، جس نے کوئی گندا کام کیا، کوئی بھی اڈا چلایا برائی کا، تو اس کو یہ اس کی آخرت ہے. پورا کلیئر ہو مجھے تاکہ میں سمجھ کے صحیح عمل کروں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ جی سر، کتنی سخت آیتیں ہیں، دیکھیں کیسے خوف، کتنا خوف ابھی دیکھنے سر، میں آپ یقین کریں ایسے لگ رہا ہے جیسے مرنے والے ہو جاتا ہے بندہ، اتنی سخت آیتیں ہیں یہ. بالکل آپ یقین کریں ان بہن کا یہ جو جرمنی سے بات کر رہی ہیں. اللہ اکبر. اچھا اب سنیں ذرا سورہ تکویر. کائنات جب درم برم ہوگی، پہلے میں نے آپ کو انفطار کی 1 تا 5 سنائی ہے. اب سنیں اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. جب سورج لپیٹ لیا تو کیا ہوگا بلا؟ اندھیرا ہو جائے گا سر، اندھیرا ہو جائے گا جیسے سر. پوری سورہ دنیا قیامہ میں میں اندھیرا آتا ہے. ہو جائے گا. پوری دنیا میں سوچیں ذرا، اس کو خیال میں لائیں، سمجھیں اس کو، اس منظر کو دیکھیں کتنا بھیانک ہوگا. اندھیرا گپ. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ کر بے نور ہو جائیں گے. اللہ اکبر. کاش میں اور آپ ان مناظر کو ذرا اپنے احاطہ خیال میں لائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلائے جائیں گے. ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ مارگلا آ رہا ہے اور آسمان، یہ پورے اسلام آباد کے اوپر سے مارگلا گزرے گا، اب ریزہ ریزہ ہو جائے گی مخلوق. اللہ اکبر. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ،
اور 10 ماہ کی گابن اونٹنی چھٹی پھرے لگی، یعنی اس کو ایسے جا رہی ہوگی اور کوئی اس کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا۔ یہ ذرا آپ تصور میں لائیں نا، ہمیں اللہ نے عقل دی ہے کہ اس وقت جب یہ قرآن نازل ہوا تو عربوں کے ہاں سب سے جو قیمتی چیز تھی وہ 10 مہینے کی گابن اونٹنی تھی۔ کیوں؟ جب وہ بچہ دے گی، دودھ دے گی، گھر والے خوب دودھ پیئیں گے، اور ایک اونٹ ہمیں بچے کی شکل میں مل جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس اتنی قیمتی جو چیز اس وقت تھی اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ کیوں آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا؟ نفسا نفسی کا کیونکہ دشمن۔ سر وہ منظر ایسا ہوگا۔ اتنا بھیانک کہ اس کی تو فکر ہی نہیں ہوگی کہ اونٹنی جا رہی ہے، اس کو تو اپنے لالے پڑے ہوئے ہوں گے۔ آپ کو کبھی حدیث پڑھے نا آپ، تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے لوگ بالکل ننگے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ تو پھر لوگوں کو تو بڑا مسئلہ ہوگا کہ اس طرح ننگے مرد۔ حضور نے فرمایا کہ اس قدر پریشان ہوں گے مرد اور عورتیں کہ اس طرح کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ یہ حال ہوگا قیامت کا۔ اتنی فکر ہوگی کہ میں اب ہونے والا میرے ساتھ کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، اور جب سارے جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ کاش میں اور آپ ذرا عقل سے کام لیں تو ایک ایک آیت جو ہے وہ ہمیں تڑپا دیتی ہے۔ اس لیے کہ اگر آج اس دنیا میں، وہ آخرت کا منظر بعد میں لائیں، کہ اگر کسی جنگلی مطلب شیر دیکھ لیتا ہے کسی بھی اس کو، لومڑی کو، تو کھا جائے گا، اس کو پکڑ کے چیر رکھتا ہے۔ لیکن یہ سارے شیر، بھیڑیے، سب چیزیں جمع ہیں، اور کوئی کسی کو، اتنا جانور اتنے پریشان ہیں قیامت کے مناظر سے کہ ان کو فکر، ان کو کھانے کی فکر نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب آگ بھڑکائی جائے گی سمندروں میں، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانیں جوڑ دی جائیں گی، زندہ کر دی جائیں گی۔ یہ کون سا منظر ہوگا؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، سوچ کے بتائیے، جلدی بتائیے۔ دوبارہ جی اٹھایا جانے کا، جب دوبارہ اس مردوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو ان میں دوبارہ روح پھونک دی جائے گی۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ دوسرے سور پر، تیسرے سور پر جب لوگ زندہ کیے جائیں گے تو وہ زندگی تو جب ہوگی جب روح اور جان ملے گی، اس کی روح لوٹا دی جائے گی، تو یہ تیسرے سور پر ہوگا۔ ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں، میں نے یہ 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سورہ انفطار کی 1 سے 5 اور سورہ تکویر کی، اور نیچے القاریہ کو غور سے سنیں، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، وہ کھڑکھڑا دینے والی، کیا کچھ ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، اور کیا جان سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وہ قیامت جب آئے گی نا تو گرج چمک، ہر شے ایسی آوازیں طرح طرح کی، تو انسان جو ہے، دیکھیں قرآن کا طرز بیان، القاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی، مل قاریہ، تو کیا جانے وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وما ادراک ما القاریہ، تجھے کیا سمجھ کے وہ القاریہ کیا ہوگی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اللہ اکبر۔ یہ جو پتنگ ہیں، یہ کہاں کی مثال دی ہے اللہ نے کہ انسان اس وقت ان پتنگوں کی طرح ہوں گے جو پریشان اور بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اس کی مثال بتائیے مجھے۔ آپ کیسے طالب علم ہیں قرآن کے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب ساون میں باہر کوئی ٹیوب لائٹ ہوتی ہے، آپ کے گھر میں کوئی بلب ہوتا ہے، تو رات کے وقت کیسے جو وہ ہیں پتنگے، ہاں،
کیسے آتے ہیں اور کس طرح مر جاتے ہیں بار بار، لیکن بار بار آگ کی طرف پلٹتے ہیں. دیکھا ہے منظر آپ نے انصار صاحب؟ جی جی بالکل، جی بالکل دیکھ رہے ہیں. تو پھر کیوں نہیں آپ یہاں اس کو سمجھتے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کا یہ حال ہوگا؟ سوچیں کیوں حال ہوگا. اب ان کی کافروں کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، مومنین کی سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ نے ان کو سکون دیا ہے. لیکن جو لوگ یہ حال ہوگا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اپنے مائک بند رکھیں. دیکھو مائک کس کا کھلا ہے، بند کرو. اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے. اچھا یہ رنگین کیوں کہا، جلدی بتائیں، کبھی سوچا تو کریں. سر جی وہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا نا کہ پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں، تو اس وجہ سے. سر میں ادھر بیٹھی ہوں پہاڑوں کی جگہ دیش میں، تو سر اتنے رنگ برنگی مٹی بھی ہے اور اتنے رنگ برنگے پتھر بھی ہیں بیچ میں، ہاں وائٹ تو پھر براؤن. وہ رنگ برنگ جب مٹی وہ جب اڑیں گے تو وہ رنگ ہاں سارے کے جی سارے ان کے ساتھ اڑیں گے. اس لیے کہا بالکل بالکل، ذرا اسی لیے رنگ برنگے کہا گیا ذرا کہ کیونکہ ان میں سوچیں، ہر قسم یہ کا. آیتیں پڑھ کے کیا میرے اور آپ کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے؟ کتنا ہولناک منظر ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن مومن کے لیے کس قدر اللہ تعالیٰ ان کو آسان کرے گا. وہ مومن جو بعمل ہوگا، جو صرف زبان سے اپنا کہتا ہے میں ایمان لایا اور ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اللہ کے نزدیک وہ مومن نہیں ہے. بھائی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں نا کہ وہ جس چیز پہ زبان سے اعلان کرتا ہے اس کے خلاف عمل کرتا ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. آپ پاکستان میں لوگوں کو دیکھ لیں، مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن یہاں ہر بات پہ جھوٹ، قسمیں کھا کے جھوٹ. اللہ اکبر. یہ آپ کا تجربہ ہے. کتنی ہولناک ہوگی قیامت. سورہ حج کی آیت 1 اور 2 میں سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. تقوی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا مفہوم بالآخر یہ ہے کہ نیکیاں کرنا، ان میں سبقت کرنا اور برائیوں سے مکمل اجتناب، یہ تقوی ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یہ جو زلزلہ ہوگا نا یہ بہت بڑا حادثہ ہوگا، بہت. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ بچے کو بھلا دے گی اور ہر حاملہ ڈر کے مارے اپنے حمل کو گرا دے گی. ایسا خوف ہوگا کہ یہ کیفیات سوچیں. اللہ. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں، وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، ایسا اللہ کا اب سخت عذاب ہوگا کہ ان کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے پاگلوں کی طرح. بتائیں قرآن نے کیا زبردست منظر کشی کی ہے. اور اگر ہم ان آیتوں کو ثواب کا سمجھیں اور عمل نہ کریں تو پھر ہمارا حال بھی یہی ہو. آگے سورہ مومن کی آیت 18 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور ان کو اس دن سے ڈرائیے جو آنے والا ہے، جو یقینی ہے. اور کیا ہوگا؟ اِذَا الْقُلُوبُ لَدَيَّ الْحَنَاجِرَ كَاظِمِينَ، جب غم سے گھٹ گھٹ کر کلیجے منہ کو آ رہے ہیں گے. یہ کافروں کی صورت حال ہوگی. ان کو اب پتہ ہے آگے آئے گا اور آپ پڑھتے رہیں ہیں لیکن سمجھ کے پڑھیں کہ انسان کو جنہوں نے منکر رہے نا، اللہ کے رسولوں نے تو یہ خبریں دی، اسی سے ڈرایا، اسی کے عمل اور اسی کی خوشخبریاں دی گئی اس طرح عمل کرو تو تم. اس وقت انہوں نے انکار کیا. اب کیا دیکھتے ہیں؟ اور پتہ ہے
دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر کہیں گے کاش ہمیں ایک موقع دیا جائے پھر دیکھیں ہم. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں کہوں آپ کا کوئی نہیں ہے. دنیا میں بھیجا، ایک مدت دی تمہیں، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، تم نے انکار کیا، اب چلو جہنم میں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان دے جس ایمان جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اور صحابیات کو دیا، اور ہم اس ایمان کو ایسا ایمان بنائیں جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان تھا، تاکہ ہم آمین. ہر برائی سے آمین. بچیں اور ہر نیکی کو میں سبقت کریں. آمین ثم آمین. ایسا ہولناک دن میں سوچیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو کلیجے منہ کو آ رہے ہیں. سورہ مومن کی 18 پڑھی ہے میں نے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات کی 6 تا 8 میں، یوم ترجف الراجفہ، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا ایک جھٹکا. یہ کیا قیامت کے دیکھیں تباہیاں. تتبعها رادفہ، اور اس کے پیچھے پھر دوسرا جھٹکا آئے گا، یعنی یہ زلزلہ چلے گا. اور پھر فرمایا فقلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل کانپ رہے ہوں گے. وَأَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ، اور نگاہیں خوف زدہ ہوں گی. آپ نے کسی بندے کو کبھی خوف زدہ دیکھا ہے؟ جلدی بتائیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا دیکھنے کا طریقہ. جب کوئی مسلمان نام کا ہو اور ساری زندگی اس نے قرآن سنت نماز کا کوئی ذکر نہ کیا ہو، وہ جب مرتا ہے نا، اس ایسا خوف زدہ ہوتا ہے. یہ سارے آپ اس کا آنکھوں کا خوف وہاں دیکھ سکتے. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ جلدی بتائیں. جی سر. سر جی کئی اللہ دفعہ یہ ویڈیوز جو ہے اس میں اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صورتحال سے بچائے. آمین ثم آمین. سنیں کتنا سخت ہوگا کہ قرآن کہتا ہے سورہ مزمل میں، جو ابتدائی آیت میں سے ہے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پھر تم کیسے بچو گے؟ ان کفر تم، اگر تم نے کفر کیا تو کیسے بچو گے؟ یومن، اس دن سے، یجعل الولدان شیبا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے. سختی کا حال دیکھیں. جب سختیاں ہوتی ہیں تو بچے کس بوڑھے ہو جاتے ہیں. وہ سختی اتنی دائمی ابدی اور زبردست ہوگی. اور السماء منفطر بہ، اور جس کی شدت سے آسمان پھٹا ہو جا رہا ہو. اب مجھے بتائیں، کیا ہم قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں وہاں بیان ہوئی ہیں اور ہم ان کو سمجھ کے جب پڑھتے ہیں تو واقعتاً ہمارا ایمان میں اضافہ ہو؟ یہی بات قرآن نے سورہ انفال میں کہی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، جب اس قرآن کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمان، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. مطلب کہ وہ نیکیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور برائیوں سے مکمل اجتناب کرتے ہیں. کیوں؟ یہی اس ایمان کا جس کا انہوں نے دعویٰ کیا اس کا تقاضا ہے. یہ ساری آیتیں اپنے سامنے رکھیں، میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہیں، قرآن لکھوا رہا ہوں. اگر کسی نے نہیں لکھی تو مجھ سے پوچھ لیں. اچھا، بچوں کو بوڑھا کرنے والی سورہ مزمل کی آیت 17 اور 18 ہے. اب سنیں، قرآن نے، اللہ تعالیٰ کیونکہ انسان کو پیدا کرنے والا ہے نا، اس کی نفسیات سے واقف ہے، اس نے پوری تفصیلات ہمیں بتا دی ہیں جو قیامت کے دن پیش آئیں گی. اللہ فرماتے ہیں سورہ قیامہ، اس کا نام ہی قیامہ ہے، پوری قیامت کے بارے میں. اس کی آیات ہیں 6 تا 13، بڑے غور سے سنیں. یسأل ایان یوم القیامہ، کافر پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب آئے گا. وَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں بے نور ہو جائیں گی. اچھا، آنکھیں کیوں بے نور ہو جائیں گی؟ جلدی بتائیں.
جی وہ جب سورج اور چاند لپیٹ دیے ہاں، جائیں گے تو جب پھر جہاں سورج اندھیرا ہو۔ چاند ستارے غائب تو اس آنکھوں میں نور تو ان کی وجہ سے ہے۔ بہت عمدہ ام عبداللہ، یہ سب چیزیں ہم قرآن پڑھتے وقت سمجھاتے وقت بیان کریں۔ اور وخسف القمر، اور چاند بھی گہنا جائے گا، وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان، اتنی پریشان صورتحال ہوگی کہ کیا ہے؟ یقول الانسان، انسان کہے گا یومئذ این المفر، میں کہاں بھاگ جاؤں؟ پوری کائنات میں اس کے ہولناکیوں کی قیامت کی زد میں ہے، میں کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کافر کہے گا کلا لا وزر، کچھ نہیں، کہیں پناہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ ہائے ہائے، ذرا سوچیں اس ٹھکانے کے لیے میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، انسان کو پوری طرح آگاہ کر دیا جائے گا، یومئذ، اس دن، بما قدم وأخر، جو وہ آگے بھیجا ہے اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو ایک شخص نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، ان کو مومن نہیں بنایا، انگلش میڈیم میں پڑھایا، نہ قرآن نہ حدیث نہ سیرت کچھ بھی نہیں پڑھایا، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ قدمہ میں آئے گا یا آخر میں آئے گا؟ جی آخرہ میں۔ قدم میں آئے گا، جی جو آگے دونوں میں سر جی جو پیچھے چھوڑ کے گیا وہ آگے بھگتنا پڑے گا اس کو۔ دیکھیں، اخرہ کا مطلب ہے جو پیچھے کے اثرات ہیں۔ ساتھ تو وہ لے گیا، اس کے اعمال نامہ میں تم نے تربیت نہیں کی، اس لیے کہ قرآن نے حکم دیا سورہ تحریم میں، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو، دین پر عمل کرو، ایمان کے تقاضے پورے کرو، دین کے تقاضے پورے کرو، اور اولاد سے بھی کرو۔ اب اللہ نے تو حکم دے دیا، اب اس نے نہیں کیا تو وہ اخرہ میں زیادہ آئے گا، اس لیے کہ وہ اولاد جتنے برے کام کرے گی اس کی ذمہ دار ماں باپ کی ہوگی۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ٹھیک ہو جاؤ، تم بھی اللہ اور رسول کے تابع دار بن جاؤ، تمہاری اولادیں بن جائیں، قیامت کے سب کو اکٹھا رکھ کے اللہ مزے اڑائے، اللہ مزے دے گا انسان۔ اور اگر ہم نے دنیا میں بھی ذلی، آخرت میں بھی، بھئی اگر ہماری آپ کی اولاد کو دنیا میں مال مل بھی گیا، وہ تو آزمائش ہے۔ اچھا، یہاں ایک بڑی پیاری حدیث ہے، بڑے غور سے سنیں، حدیث ضرور پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے دنیا میں عیش و عشرت گزاری ہوگی، لوٹ مار کی ہوگی، کوٹھیاں اور بنگلے یورپ میں بنائے ہوں گے، امریکہ میں بنائے ہوں گے، آسٹریلیا میں بنائے ہوں گے، ایک غوطہ اس کو دیا جائے گا جہنم کا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری دنیا کیسے گزری؟ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا میں نے کبھی سکھ اور آرام دیکھا ہی نہیں دنیا کبھی میں نے سکھ اور آرام دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں جہنم کی سختی کا اندازہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی صحابی اور کسی نیک بندے کو لائے گا جس نے دنیا میں بڑی مشکل سے گزارا کیا ہوگا، اس کو جنت کی سیر کرائی جائے گی، پھر اسے پوچھا جائے گا کہ تیری دنیا کیسے گزری؟ ہائے ہائے ہائے، کیا جواب ہے اس کا ام عبداللہ؟ جی کہ میں نے کبھی دکھ اور تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ میں نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ یہ ہے جنت اور یہ ہے جہنم۔ کبھی آپ ان چیزوں کو پڑھیں نا، سمجھیں، یقین مانیں، آپ اتنے ذمہ داری کی زندگی گزاریں کہ آپ حیران ہو جائیں کہ ان چیزوں نے، ان کی سوجھ بوجھ نے، ان کی سمجھ نے میری زندگی کا نقشہ بدل دیا۔ اچھا، آج میں آپ کو صرف آیتیں لکھوا رہا ہوں تاکہ آپ ان کو پڑھیں۔ دیکھیں،
टॉपिक है यौम क़यामत का लर्ज़ा खेज नक्शा। लिखें जल्दी से, यौम क़यामत का, जिनके पास किताब है वो उस आप किताब को पढ़ ले, में लिखा हुआ है यौम क़यामत का लर्ज़ा खेज नक्शा, सूरह मारिज की आयत 8 से 15। नेक्स्ट, मैदान हशर, सूरह हूद की आयत 103। कुरान में आप पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैदान हशर, सूरह हूद की आयत 103। फिर दूसरी आयत यहाँ लिखें, सूरह वाक़िया अल वाक़िया की 49 था 50, 49 और 50। फिर लिखें, अल्लाह ताला की गिरफ्त से कोई भाग नहीं सकता। इस दुनिया में तो इधर से उधर हो जाते हैं ना, डाकू चोर कातिल, जब चले गए जगह छोड़कर, वहां कोई। ये है सूरह रहमान की आयत 33। बड़ी प्यारी ये आयत हैं, मैं और आप समझ के पढ़े ना। आगे लिखें, दाइए हशर की पुकार पर, दाई मतलब पुकारने वाला, हशर कि हम आ जाओ मैदान हशर में, अल्लाह ताला की पुकार पर हर एक सीधा चला आएगा, कहीं और नहीं भागेगा, सीधा उस दिन अल्लाह के अहकामात की बड़ी पाबंदी करेगा। सूरह ताहा की आयत 108। अगला टॉपिक लिखें, इस दिन सिर्फ अल्लाह ताला ही की हुकूमत होगी। इसका मतलब क्या है, जल्दी बताएं, कि उस दिन अल्लाह ताला ही की हुकूमत होगी। मालिक यौमिद्दीन, उस दिन वो पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, फिर खुद ही जवाब देगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। नहीं, ये आप कुरान की आयत बाद में पढ़ें, पहले इसका सामईन को बताएं मतलब क्या है। ये आप देखें, कुरान में लिखी हुई आयत को पढ़ लेंगे, खोलेंगे नहीं, पहले इसी आयत को मैं इस मजमून को खोलूं। ये मजमून ये है कि अल्लाह की हुकूमत होगी दुनिया में। हुकूमत आज भी अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर इंसान को कुछ अख्तियार दिए हैं। जर्नैल को दिया है अख्तियार, उस जज को दिया है, अवाम को दिया है, उमरा को दिया है, लेकिन क़यामत के दिन किसी के पास कोई अख्तियार नहीं। ये क्यों नहीं बताते आप? वहां एक हुकूमत होगी अल्लाह ताला की, आज भी हुकूमत अल्लाह ताला की है, लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला ने इस दुनिया में वो कानून और है, आखिरत का कानून और है। आखिरत में किसी को कोई जरा बराबर, सब बराबर, और सब को हिसाब देना है अपनी दुनिया की ताकत। ये है अल्लाह की हुकूमत होगी। अब आप जितनी मर्जी आयतें और पढ़ें और जितनी मर्जी हदीसें पढ़ें, लेकिन खुदा के लिए लोगों को पहले बताएं। ये है मोमिन की 16। आगे लिखें लिखें लें जल्दी से, हर जर्रे अमल ला हाजिर किया जाएगा, कोई अमल छुपा नहीं रहेगा अल्लाह उस। पहले तो आपने देखा कि इंसान के अमाल के अंदर मौजूद होगा। सूरह काफ की आयत है, अमाल हाजल किताब, इस अमाल नामे को क्या हो गया, ना तो इसने कोई छोटी चीज छोड़ी है ना कोई बड़ी चीज छोड़ी है। ये है सूरह लुकमान की 16, हर जर अमल ला हाजिर किया जाएगा, सूरह लुकमान की 16। और उसके बाद लिखें, हर जर अमल का बदला सामने आएगा। वो तो बंदे के सामने किया जाएगा, लेकिन अल्लाह सिर्फ सामने अमल नहीं लाएगा, अमल तो अमल नामे में उसको बताया जाएगा और उसका बदला भी उसको दिया जाएगा। और आप पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, कौन सी सूरत है और उसकी कौन सी आयत है? सूरह ज़िलज़ाल की आखिरी आयत। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। सूरह ज़िलज़ाल की आयत 7 और 8। अच्छा,
اگلا ٹاپک ہے ہر ایک اپنا حساب خود دے گا. سورہ نحل کی آیت 111. اسی میں لکھیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت 13 اور 14. سر جی پلیز ریپیٹ کریں نحل کی. پہلی ہے سورہ نحل کی ہاں جی 111 اور پھر ہے بنی اسرائیل کی 13 اور 14. لکھ لیا آپ نے؟ جی سر جی. کیا مناظر ہیں. قرآن کس کاش میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں. اگلا ٹاپک لکھیں ہر ایک تن تنہا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا. کوئی ساتھ نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی مددگار رشتہ دار نہیں ہوگا، تن تنہا. یہ ہے سورہ نام کی آیت 95. آگے لکھیں زمین اپنے سارے راز اگل دے گی. اس کی تھوڑی اور وضاحت چاہیے جی. ہر ایک تن تنہا اللہ کے حضور پیش ہوگا. جی وہ کدھر گئے فرمائیے. وہ کدھر گئے وہ پیر سوال اور کرو، اونچا کریں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ یہ جو دنیا میں مختلف تصور بنے ہوئے ہیں، پیر شیر تو خیر تھوڑا دور ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی عقیدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، کچھ صحابہ سے ہے، کچھ اہل بیت سے ہے، کچھ حضور کی گھرانے سے ہے. تو یہ کوئی تعلق قائم نہیں رہے گا قیامت والے دن. ہر ایک تن تنہا اللہ کے حضور پیش ہوگا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی تھوڑی اور وضاحت کر دیں. ہمیں ویسے کلیئر تو ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں تھوڑا اور آپ کے منہ سے سنا جائے. اچھا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، سر یہ جتنی آپ نے عقیدتیں کہی ہیں نا، یہ ہمارے جی دل میں سر. موجود ہونی چاہیے. کیوں؟ یہ ہستیاں اللہ نے خود کہا کہ ان کا ادب احترام. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ ہستیاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کوئی سفارش کر ہی نہیں سکے گا. آگے میں آؤں گا کہ شفاعت سبحان کے لیے اللہ. حدود کیا ہیں، تو اس سبحان میں اللہ. آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کوئی کسی کے کام تن تنہا آدمی پیش ہوگا اور کوئی اس کو سپورٹ کرنے والا وہاں نہیں ہوگا. اگر کوئی چیز اس کے کام آ سکتی ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو. آپ نے دیکھا کہ سرکاری کانفرنسیں ہو رہی ہیں سیرت پر، فلانا ہو رہا ہے، اور آپ مجھے بتائیں انصار صاحب کہ کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جس کے بارے میں ہمیں تاکید کی جاتی ہو پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، کہ دیکھو یہ زندگی اور آخرت کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. جی کہیں ہے اس کا نام و نشان؟ نہیں بالکل. تو یہ ہے اس کا مطلب کہ تن تنہا. اور جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے، مجھے آپ یہ بتائیں اگر میں بہت ساری محفلیں میلاد بناؤں، یہ کروں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کروں، تو وہاں میرا کیا حال ہوگا؟ آپ خود بتائیں. اللہ نے تو کہا بہت اتباع کرو، میں بدعتیں گھڑ رہا ہوں. صحیح ہے، صحیح، بالکل کلیئرٹی بتا دی آپ نے. ماشاء اچھا، اللہ. آگے دیکھیں زمین میں نے ابھی لکھوایا آپ کو سارے راز اگل دے گی. سورہ زلزال اور میں ایک اور بات میں گزارش کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ بھی جب اللہ حکم دیں گے جب کریں گے. اللہ نے حکم دے دیا قرآن میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی پیروی کی اس نے گویا اللہ کی پیروی کی. اللہ تو آپ نیچے اتر کے ہمیں نہیں بتائے گا نا. اللہ نے رسول بھیجا ہے جو رسول ہمیں بالکل اس کی زندگی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور ہمیں اللہ نے حکم دے دیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بالکل صحیح ہے سر. تھینک یو سو مچ. اچھا، اب یہ زمین اپنے راز اگل دے گی. کاش کاش میں اور آپ سمجھیں، اگر میں نے
اس زمین پر چل کے کوئی چوری ڈاکہ کوئی غلط کام کیے ہیں اس دن زمین گواہی دے گی. لیکن اگر میں نے زمین پر چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا کوئی قرآن پڑھا، تو زمین گواہی دے گی کہ اس بندے نے میرے اوپر چلتے وقت یہ کلمات کہے. سوچیں، ہم پتہ نہیں ہواؤں میں ادھر ادھر کے برے خیالات، کوئی تجویزیں سوچ رہے ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہم اللہ کا ذکر کرتے؟ کیوں نہیں اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے؟ اگلی آیت لکھیں، مجرمین کی بے کسی. آئے ہائے، مجرم کتنا بے کس سر ہو. جی اس کی آیات آپ نے نہیں لکھائی، صرف زلزال کہا ہے اور کچھ نہیں کہا. وہ پوری سورہ زلزال پڑھیں نا آپ، 8 جی آیتیں ٹھیک، ہیں کل. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، مجرمین کی بے کسی، کتنے بے کس ہوں گے. سورہ ابس 80 نمبر ہے، ابس کی 33 تا 37. تھوڑی سی رہ گئی ہیں، لکھیں آپ. مجرموں کے خلاف ان کے اعضاء کی گواہی. اللہ اکبر، اللہ. یہ وہاں بھی اللہ کو نعوذ باللہ دنیا میں ایسے سمجھتے رہے نا، کون سا سنتا ہے، ہم جو مرضی یہ کریں. اب وہ اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، اور اگر منہ سے گالی دی ہے تو منہ گواہی دے گا، ہاتھ سے کوئی برائی کیا ہاتھ گواہی دے گا، چل کے پاؤں سے گیا پاؤں گواہی دیں گے. یہ ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت 19 تا 21. حامیم سجدہ آیت 19 تا 21. چند آیتیں رہ گئی ہیں، ضرور لکھیں. مجرموں کے خلاف ان کے انبیاء کی شہادت. اللہ، انبیاء کو اللہ نے بھیجا اور وہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہماری ہدایت کا انکار کیا. سورہ نساء کی آیت 41. اگلا ہے، انسانیت 2 گروہوں میں بٹ جائے گی. قرآن کیا پیارے الفاظ استعمال کرتا ہے. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ، ان میں کچھ بدبخت ہوں گے، وَسَعِيدٌ، اور کچھ نیک بخت ہوں گے. کافر بدبخت ہوں گے، اور مومن جنہوں نے اللہ پر ایمان لا کر اس کے سارے تقاضے پورے کیے ہوں گے وہ سعید ہیں. یہ سورہ ہود کی آیت 105 تا 108 ہے. پھر اگلی آیت ہے، تابناک شاداں چہرے اور غبار آلود سیاہ چہرے. قیامت کے دن بڑا عجیب و غریب منظر ہو. نیکوں کے چہرے بالکل اس میں آیا نا، مستبشرۃ، خوشی سے بالکل واضح، اور علیہا غبرۃ ترحقها قطرہ، جن پر سیاہی ہوگی اور وہ شدید انتہائی پریشان ہوں گے. یہ ہے سورہ ابس کی آیت 38 تا 42. وہ جو میں آپ کو مشہور آیت بتاتا ہوں سورہ کاف کی، کہ جب انسان کے سامنے اس کو عمل نامہ آئے گا تو پریشان ہو جائے گا. جب دفتر عمل سامنے لایا جائے گا، لکھیں، جب دفتر عمل سامنے لایا جائے گا. الکاف کی آیت 49. نیکوں کا عمل نامہ کیسے دیا جائے گا؟ ان کو دائیں ہاتھ میں. اس کی آیت لکھیں، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں. الحاقہ سر کی یہ بتا دیں جب دفتر عمل سامنے لایا جائے گا اس کی صورت ذرا بتا دیں. سورہ کہف، الکہف، جو روز پڑھتے ہیں آپ، جمعے کو پڑھتی ہیں جی یا جی نہیں سر، پڑھتی؟ جی جی سر پڑھتی ہوں. تو آیت 49 پہ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ ذرا صرف پڑھا نہ کریں، پڑھ کے سمجھا کریں، سمجھ کر اس پر عمل کیا کریں. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، یہ خوش قسمت لوگ ہوں گے.
الحاقہ کی 19 تا 24، الحاقہ 19 تا 24، بس 2 آیتیں رہ گئی ہیں. یہ تو تھا نا دائیں ہاتھ میں، یہ بائیں ہاتھ میں. ان کو کیوں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ جلدی بتائیں کیسے دیا جائے گا؟ قرآن کیسے بتاتا ہے؟ جلدی بتائیں. سر وہ لینا چاہیں گے پر لیکن اپنے ہاتھ کو پیچھے کمر کے کر لیں گے. یہ صورت واقعہ میں ان کا بائیں ہاتھ والوں کا ہے، صحاب شمال والے. نہیں لینا چاہیں گے، آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ہاں کرتوت. نہیں لینا چاہیں گے پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں گے. اچھا آپ کی اگلی بات ٹھیک ہے کہ ہاتھ پیچھے کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ تو اس وقت وہ مجبور ہوں گے، پکڑا دے گا بائیں ہاتھ میں. اس کی آیت لکھیں بالکل الحاقہ کی 11 تا 30، الحاقہ 11 تا 30. یہ میں نے آیات نکالی ہیں ساری جہاں کمپیریزن ہے اسی ایک ہی صورت میں کہ یہ جنت کے بارے میں یہ لاجواب ہے. وہ ساری آپ پڑھیں نا تو کون ہے جو بدبخت ہوگا جو جنت کی آرزو نہیں کرے گا؟ بڑا بدبخت ہوگا جو جہنم جتنی ہولناک ہے. اور آخری بات، باطل پیشواؤں کی بے بسی. یہ پیشوا کون ہے؟ جو لوگوں کو گمراہ کرتے رہے. تو باطل پیشواؤں کی بے بسی، اس کی آیت ہے ابراہیم کی 21. اور آخری آیت ہے شیطان کی ملامت انگیز تقریر. یہ شیطان کس کو ملامت کر رہا ہے قیامت کے دن؟ جو اس کی پیروی کر رہے ہیں. ہاں ایکسیلنٹ، جو اس کی پیروی. پھر آیتیں پڑھیں نا آپ، ابراہیم کی 22. سر میں جی نے یہ آپ بتا دیں شیطان کی ملامت انگیز تقریر، وہ تقریر کرے گا نا کہ جاؤ جہنم میں کون سا میں نے تو تمہیں دعوت دی، تم نے قبول کر لی. میرے وعدے جھوٹے تھے، اللہ کے وعدے سچے تھے. بے اب شک. میں نے آپ کو قرآن کی ساری آیات میں ہیڈنگ لکھوا دی ہیں، اور انشاءاللہ جب یہ کتاب مکمل ہوگی تو ہم اس کا PDF آپ کو بھیج دیں گے. آپ خدا کے لیے آپ ان کو پڑھیں سمجھیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان پہلے سے اور مضبوط ہوگا. نیکی اور جنت کے حصول کے لیے آپ کوشش کریں گے، اور برائی اور جہنم سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے. میں نے اللہ پاک ہم لوگ کو معاف کر دے سر، ہم انشاءاللہ لوگ انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ شیطان پھر جھوٹ بولے گا کہ میں نے گمراہ نہیں کیا ان کو، اس کو تو اور سزا ملنی چاہیے. دیکھیں انصار صاحب، اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا جو میرے بندے ہوں گے نا وہ ان پہ شیطان کی بات ہی اثر نہیں کرے گی، تو ہم اللہ کے بندے بن جائیں. جی جی. شیطان کا انکار وہ کرتے ہیں جو اللہ کے بندے نہیں ہیں، ساری شیطان کا فالو وہ کرتے ہیں جو اللہ کے بندے نہیں ہیں. صحیح تو بات. ہمیں دنیا میں اگر آپ اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کا بندہ بننے کا مطلب ہے قرآن پر عمل جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، قرآن اور حدیث پر. بات ختم ہو گئی، زندگی آسان. آپ کو بالکل کوئی فکر نہیں، کیونکہ آپ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں جو 100% برحق ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں آج دنیا مسلمان کتنا پریشان ہے، صرف قرآن و سنت کو چھوڑ دیا اس نے. اگر اس پہ عمل کرتا، یقین مانے ہماری تعداد، ہمارے ذرائع اور وسائل مسلمانوں کے دنیا میں سب سے زیادہ ہے. صحیح بات. تو آج ہم نے، کل میں نے آپ کو پتہ ہے کیا پڑھانا ہے؟ جلدی بتائیں، چارٹ کو دیکھیں آپ. جنت کے مناظر کتاب ہاں میں تو یہی ہے. یہ قیامت کی نہیں، ہولناکی. قیامت کی ہولناکیاں ہم نے پڑھ لی ہیں، ابھی حشر باقی ہے. تو کل میں نے آپ کو حشر کا حوالے سے بتانا ہے، اور حشر کے بعد کتاب و حساب لکھ لیں. پہلے حشر پڑھیں گے، پھر حساب و کتاب اور شفاعت پڑھیں گے، پھر ہم پڑھیں گے اللہ آپ کا بھلا کرے حوض کوثر. یہ اس سے پہلے ہوگا صراط، پل صراط سے، اور پھر پل صراط
اور پھر جنت اور جہنم. لکھ لیں تاکہ میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیج چکا ہوں. پہلا جو پیجا ایک پیج جس پہ پوری اس کی تصویر بنی ہوئی ہے, سیکوینس بنا ہوا ہے, دنیا آخرت وغیرہ وغیرہ. آخرت میں جنت اور جہنم ہے. کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. اللہ سر پاک یہ آپ سر کو یہ جو جزائے خیر دے. جہنم کے مناظر، یہ جو قیامت کے مناظر ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ ایک قیامت سے پہلے یا پہلے سور سے پہلے جو ایک ہوا چلے گی جس میں سارے مومنوں کی روح قبض کر دی جائے گی، تو یہ مناظر جو ہیں یہ مومن نہیں دیکھے گا. بات یہ ہے کہ سارے انسان زندہ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے وہاں جی کوئی؟ جی بالکل. تو پھر یہ سب دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ نہیں صرف سر، پہلا جو اوہو سور پہلا پھونکا جائے سور تو وہ الگ بات ہے نا, وہ تو قیامت سے پہلے کی ساری باتیں ہیں. گا. جی جی بالکل. تو آپ اس کو کیوں مکس اپ کر رہے ہیں؟ نہیں وہ سر آپ شاید میرے سننے میں غلطی ہے، جب آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ سارے مناظر جب ہوں گے تو پھر وہ مومن جو ہے وہ اس کو اچھی طرح پہچان جائے گا اور وہ پریشان نہیں ہوگا، تو اس لیے مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی تھی. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ جب سب زندہ ہو جائیں گے سب دیکھیں گے, صرف اللہ تعالیٰ مومنوں کو سکون اور اطمینان دے گا اور کافر پریشان ہوں گے. جی یہ تیسرے سور کی بات آپ کر رہے ہیں، جب جب قیامت سب برپا اٹھیں گے. ہوگی تو تینوں سور ہوں گے. پہلے سور کی جو بات ہو رہی ہے وہ جب اس پہلے سے بھی پہلے موت جو ہوا چلے گی وہ اس میں مومن مر جائیں گے, اور قیام جو کچھ چیزیں جو ہیں وہ صرف کافروں کے لیے ہوں گی. جی جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. برائے مہربانی آپ ان کو لکھ لیں, اور پھر کتاب جب آپ کے پاس آئے اس سے پہلے آپ قرآن میں دیکھ لیں. کتاب میں صرف انہی ہیڈنگ کے تحت آیتیں اور ان کا ترجمہ ہوگا, کچھ ایکسپلینیشن ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کتاب ضرور خرید لیں. ہر جی دنیا آج کی ہم نے ہر مل چیز کے ہم خریدتے ہیں, یہ کتاب خرید لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے نسلوں کے کام آئے گی. جی سر جی کوشش کر رہے ہیں, مجھے بھی نہیں ملی کتاب. میں دارالاسلام خود گئی تھی لینے کے لیے فیٹ میں, مگر ان کے پاس نہیں تھی. اب آن لائن نہیں امی منگواؤں گی. میں عبداللہ ذرا آپ کو بتائیں ان لوگوں کو کہاں سے کتاب حاصل کی ہے آپ نے؟ جی سر جی میں آپ کو بھیج دیتی ہوں نا, ان کا نمبر وغیرہ آپ سینڈ کر دیجیے گا سب کو. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. یہ واٹس ایپ گروپ ایک بن جائے نا تو اس طرح کی انفارمیشن اس گروپ میں ڈالی جا سکتی ہے. سر جی نمبر ہے وہ آپ کو, اسی سے تو آپ کے پاس آتے ہیں سارے ہینڈ آؤٹ. اگر آپ کا انڈیویجول نام نمبر نہیں ہے تو میرا قصور نہیں ہے, آپ نے بھیجا نہیں ہوگا, ورنہ نہیں میرے نمبر پاس جو ہی آتا ہے میں اسی وقت انٹر کرا دیتا ہوں. سر آپ وہ کا ان کا دیا تھا ان کو نواز شاہ صاحب کو یا وقار صاحب کو نا, تو ایڈ کرنے کی ریکویسٹ کی تھی. یہ ہینڈ آؤٹ بڑے کام کے ہم بھیجتے ہیں, یہ کنسالیڈیٹڈ ہوتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ آپ کو آپ کے بچوں کے آپ کے دوستوں کے کام آئیں گے یہ چیزیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک آپ کو اس کا بہت خوبصورت اجر دے جو آپ یہ اتنی محنت سے ہم لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. سر کہیں ایسا موقع نہیں بندے کو ملے گا. اللہ پاک آپ کو آپ سے خوش ہو جائے, اور آپ کے ساتھ یہ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ پاک اسی طرح توفیق دے سمجھنے جزاک کی اللہ. اور جزاک اللہ. عمل کی, اور آمین ہم لوگوں کی اولادوں کے لیے بھی اللہ پاک نیک راستے ہموار کر دے. آمین. آمین جزاک آمین. اللہ. سر جی میں نے عائشہ صدیقہ مکتبہ کا جو نمبر ہے نا وہ آپ کو بھیج دیا, وہ بھیج آپ ان دیا کو آپ سینڈ نے؟ کر. جی جی سر جی. میں ابھی بھیج رہا ہوں سب کو. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, جزاک اللہ جی. اللہ فی امان پاک ان کو بھی جو اتنا کام محنت کرتی ہیں ان کو بھی جزائے خیر دے پروردگار. آمین آمین. آمین.
आमीन सुम्मा आमीन। ये लिखें, इधर आओ जरा। ये सबको भेज दो, डिटेल भेज दो। ये ग्रुप में भेजना, सारे ग्रुप, सब ग्रुप। मेरे पास नहीं है ये नंबर, नाम नहीं है, यहाँ मत भेजें। आप अपने पास ले और अपने पास। जी मैं अपने पास। ये किताब जितनी जल्दी मुकम्मल हो, देखा ना तो हमको फटाफट भेजें। आज मैंने कवर किया है। सर आपने क्लास एंड नहीं किया, माइक ऑन है आपका। जी मैं ऑफ कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह।